بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 110 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے عدم مندوحہ کی صورت میں اجتماع امر نہیں آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے بحث کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اجتماع امر نہیں کی بحث کی ہمارے پاس دو بنیادی شاخیں، دو بنیادی فروحات ہیں، ایک مندوحہ کی صورت میں اور دوسری عدم مندوحہ کی صورت میں۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ آیا وہاں پہ مکلف اپنے اختیار سے دونوں میں جمع کر رہا ہے یا مکلف اپنے اختیار سے جمع نہیں کر رہا۔ اب تک کی جو ہم نے جتنے بھی ابحاث بیان کی اور ہم نے جتنے ابحاث کا خلاصہ بیان کیا یا ایک کلو کال بیان کیا، مطلب وہ سارا کا سارا مندوحہ کی صورت کے ساتھ مختص تھا، یعنی کہ جہاں پہ کیا ہو، مکلف اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر رہا ہو۔ گویا کہ فرماتے ہیں ہم مندوحہ کی صورت میں مطلقاً جواز کے قائل ہیں، چاہے مقام تشریح ہو یا مقام امتثال ہو، تمام کی تمام صورتوں میں مصنف کے نزدیک مندوحہ کی صورت میں اجتماع امر نہیں جائز ہوگا۔ لیکن اگر مکلف قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کیا مطلب، مکلف کا سوء اختیار نہ بلکہ مکلف مجبور ہو جائے اس بات کے اوپر کہ وہ کیا کرے، ایک ہی مقام کے اوپر امر و نہی کو آپس میں جمع کر دے، مطلب اس صورت میں یہاں پہ اضطرار کی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ اضطرار سے پہلے اختیار ہو، یعنی پہلے اس کی حالت اختیاری تھی لیکن اس نے کیا کر دیا، اس حالت اختیاری کو کیا کر دیا، اضطرار میں تبدیل کر دیا، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اضطرار سے پہلے اختیار نہ ہو، یعنی پہلے اختیار موجود نہیں تھا بلکہ وہاں پہ اصلاً خالصتاً کیا تھا، اضطرار تھا، یعنی عوامل خارجیہ کی وجہ سے اس کو وہاں پہ اضطرار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جب یہ دو صورتیں ہیں، مطلب اس اعتبار سے ہماری جو بات ہے وہ تقریباً دو مقامات میں ہوگی۔ پہلا مقام یہ کہ جہاں پہ مکلف عوامل خارجی کی وجہ سے یعنی خود وہ اپنی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ مضطر نہیں ہو رہا بلکہ عوامل خارجی کی وجہ سے مضطر ہو رہا۔ فرماتے ہیں یہ والی صورت تضام کا مورد ہوگی، اور جب تضام کا مورد ہے تو یہاں پر تضام کے احکام ہی جاری ہوں گے۔ فرماتے پس جب تضام کے احکام جاری ہوں گے، اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا ان دونوں کا ملاک مساوی ہے یا ملاک مساوی نہیں ہے۔ اگر تو ان کا ملاک مساوی ہوا، مطلب اس صورت میں کیا ہوگا، ان کے درمیان تخیر ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ اصول کے حصہ چاروں میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ان کا ملاک مساوی نہ ہوا تو اس صورت میں ہمارے پاس دو صورتیں کون کون سی، یا تو امر کی جانب کا ملاک اقوا ہوگا یا نہیں کی جانب کا ملاک اقوا ہوگا۔ اگر تو امر کی جانب کا ملاک اقوا ہوا تو وہ فعل ہی ہوگا اور نہیں کی فعلیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکلف ایک ہی ٹائم میں امر و نہیں دونوں کے اوپر قادر نہیں ہے۔ جب قدرت نہیں رکھتا مطلب وہاں پہ دونوں کا امتثال بھی نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے جب امر کا ملاک اقوا ہوگا تو امر کو مقدم کیا جائے گا، نہیں کی فعلیت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر نہیں کی جانب کا ملاک اقوا ہو تو اس میں فرماتے ہیں امر کی فعلیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکلیف ما لا یطاق کو لازم ہے۔ تکلیف ما لا یطاق کیا شمار ہوتی ہے؟ محال شمار ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اس کی دو طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے۔ کون کون سی؟ مطلب ایک مثال ہماری وہ والی ہے کہ جہاں پہ امر کا ملاک اقوا ہو، اور دوسری مثال انشاءاللہ آگے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ نہیں کا ملاک اقوا ہو۔ پہلی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ امر کا ملاک اقوا ہو، جیسے مثال کے طور پہ امر آ جائے ہمارے پاس کہ نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ مولا کیا کہتا ہے؟ نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچاؤ، یہ امر آ گیا۔ اور دوسری جانب سے ہمارے پاس نہیں آ جائے، کون سی والی؟ غصب سے کہ لا تغصب، غصب کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ فرماتے ایک طرف سے کیا ہے؟ غصب سے نہیں ہے، دوسری طرف سے نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ مطلب پس اگر نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچانا اس نہیں کے اوپر موقوف ہو، یعنی یہاں پہ خود اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اجتماع نہیں ہو رہا بلکہ اجتماع کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عامل خارجی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اب اس امر کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن مجبوری کیا ہے کہ امر پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں نہیں کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ فرماتے پس امر پر عمل کرنا جب نہیں کے اوپر موقوف ہے، اب چونکہ مکلف مجبور ہے کہ امر و نہیں دونوں کو انجام دے، مطلب اس صورت میں چونکہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے کہ اگر ہم امر کی فعلیت کو بھی باقی رکھیں اور ہم نہیں کی فعلیت کو بھی باقی رکھیں، دونوں کی فعلیت کو باقی رکھنے سے چونکہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے، لہذا شارع نے کیا کیا، اہم کو مقدم کر دیا۔ اور اہم کون ہے ان میں سے؟ اہم کیا ہے؟ نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچانا، مطلب چونکہ امر فعلی ہو جائے گا
لہذا اس اعتبار سے نہیں کی فعلیت ختم ہو جائے گی اور یہ امر کے مطابق عمل کر لے گا۔ یہ ہو گیا جب امر کا ملاک اقوا ہو۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جہاں پہ نہیں کا ملاک اقوا ہو، جیسے امر ہو کہ حیوان کو ہلاکت سے بچاؤ، یہ حکم آ جائے، امر آ جائے کہ حیوان کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے۔ دوسری جانب سے نہیں ہو کسی انسان کو ہلاک کرنے سے، فرماتے پاس اگر مکلف مجبور ہو کہ یا تو حیوان کو بچائے یا انسان کو ہلاکت سے بچائے، مطلب اس صورت میں انسان کو بچانا جو کہ نہیں کی طرف ہے وہ امر کے اوپر مقدم ہوگی۔ فرماتے پاس یہ والی صورت ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کس کا ملاک اقوا ہے، جس کا ملاک اقوا ہوگا اس کی فعلیت ہوگی، اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اجتماع الامر والنہی مع عدم المندوحہ، مندوحہ نہ ہونے کی صورت میں امر و نہی کا اجتماع آیا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں تقدم الکلام کلہ فی اجتماع الامر والنہی فیما اذا کانت ہناک مندوحۃ من الجمع بین المأمور بہ والمنہی عنہ۔ فرماتے ہیں اب تک جو ہماری جتنی بھی گفتگو گزری ہے وہ اسی بارے میں تھی کہ اجتماع امر و نہی ایسے مقام میں ہو کہ جہاں پہ مأمور بہ اور منہی عنہ کے اجتماع سے مندوحہ موجود ہو، یعنی مکلف اپنے سوء اختیار خود اپنے عمل کی وجہ سے کیا کر دے، مامور بھی اور منہی عنہ کو ایک جگہ پہ جمع کر دے۔ وقت جمع المکلف بینہما فی فعل واحد، میں سوء اختیار مکلف اپنے سوء اختیار کی وجہ سے کیا کرتا ہے، دونوں میں جمع کر دے۔ فرماتے پاس اس صورت میں کیا ہوگا، ہم جواز اجتماع امر و نہی کے قائل ہوئے تھے جہاں پر بھی مندوحہ کی صورت ہوگی۔ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَنْ غَفْلَةٍ أَوْ جَهَالَةٍ۔ فرماتے ہیں اسی کے ساتھ وہ صورت بھی ملحق ہوگی کہ جہاں پہ اگر کوئی انسان غفلت یا جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، مامور بھی اور منہی عنہ کو جمع کر دیتا ہے، مطلب غفلت اور جہالت والی صورت بھی کیا ہو جائے گی، اسی میں شامل ہوگی اور ہم جواز اجتماع امر و نہی کے قائل ہو جائیں گے۔ فرماتے وقت ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقامی الجعل والامتصال، مطلب ہم جس طرح مقام جعل و تشریع میں جواز اجتماع کے قائل ہیں ویسے ہی ہم مقام امتصال میں بھی اجتماع امر و نہی کے جواز کے قائل ہو جائیں گے۔ وبقی الکلام فی اجتماعہما مع عدم المندوحہ۔ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری گفتگو ہماری اس بارے میں کہ جہاں پہ مندوحہ موجود ہو، اس مکلف کا اپنا سوء اختیار وہاں پر موجود ہو، لیکن فرماتے ہیں باقی الکلام فی اجتماعہما مع عدم المندوحہ، فرماتے ہیں ہماری گفتگو اس صورت میں باقی رہ جاتی ہے کہ جہاں پہ مکلف خود اپنی وجہ سے کیا کر رہا ہے، دونوں میں جمع نہیں کر رہا بلکہ عوامل خارجی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کیا کر رہا ہے، وہاں پہ دونوں کو جمع کرنے پر مجبور ہے، مضطر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ الْمُكَلَّفُ مُضْطَرًا إِلَى هَذَا الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عدم مندوحہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مکلف ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کے اوپر مجبور ہو، اور مجبوری کیسی ہوتی ہے، والاضطرار علی نحوین۔ فرماتے ہیں اس اضطرار کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم کیا ہے، ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع، مکلف کا اختیار پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی اضطرار کی پہلی صورت کیا ہے کہ وہاں پہ خالصتاً اضطرار ہی اضطرار ہو، پہلے بھی اضطرار ہو اور اب بھی اضطرار ہو، اضطرار سے پہلے اصلاً وہاں پہ مکلف کا کسی بھی طور پہ اختیار موجود نہ ہو۔ کمن اضطر لانقاذ غریق الی التصرف فی ارض مغصوبہ۔ فرماتے ہیں جیسا کہ ایک شخص مجبور ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے کو پانی سے بچائے، کس بات پر مجبور ہے، الی التصرف فی ارض مغصوبہ، کہ اسے غصبی زمین میں تصرف کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اب یہ غصبی زمین تصرف کرنا اسے نہیں وارد ہوئی ہے اور ڈوبتے کو بچانے کے بارے میں امر وارد ہوا ہے، تو ایک ہی مقام کے کیا ہوا ہے، امر نہیں جمع ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ جو ڈوب رہا ہے یہ مکلف کی وجہ سے ڈوب رہا ہے، فرماتے ہیں نہ، مکلف کی اقتدار کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ عوامل خارجی کی وجہ سے کیا کر رہا ہے، اس کو جمع کرنا پڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ فِي الْأَرْضِ وَاجِبًا مِنْ جِهَةِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَحَرَامًا مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَغْصُوبِ۔ فرماتے ہیں پس یہ جو اس نے زمین میں تصرف کیا ہے اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس نے مرنے والے کو بچایا ہلاکت سے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ تصرف واجب ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں گے چونکہ غصبی زمین ہے، غیر کی زمین ہے، اس نے اجازت بھی نہیں دی، اس نے اجازت نہیں دی، فرماتے ہیں اس اعتبار سے ہم اس کو حرام قرار دیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ مسئلہ دو صورتوں والا ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْفَرْضِ لَا بُدَّ أَن يَقَعَ التَّزَاحُمُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ فِي مَقَامِ الْامْتِثَالِ۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ضروری ہے کہ مقام امتثال میں واجب اور حرام میں کیا واقع ہو جائے، تزاحم واقع ہو جائے، ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار نہیں دیں گے بلکہ یہاں پہ چونکہ کیا ہو جائے، مکلف مجبور ہو گیا ہے کہ دونوں میں سے
کس کو انجام دے۔ بس یہاں پہ فرماتے ہیں تضام کے باب میں شامل ہو جائے گا اور اس کے اوپر تضام کے احکام جاری ہوں گے۔ کیوں؟ اذ لا مندوحۃ للمکلف حسب فرض، اس لیے کہ یہاں پہ خود مکلف کا تو اپنا اختیار ہے نہیں۔ جب مکلف کا اختیار ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اختیار ہے تو اپنے اختیار سے عمل کر لے، مطلب یہاں پہ اختیار نہیں ہے بلکہ مکلف مجبور ہے کہ دونوں میں سے کس کو انجام دے۔ فلا بد فی مقام اطاعت الامر بانقاذ الغریق من الجم، فرماتے ہیں کہ جم کی صورت میں کیا کریں گے؟ ہم امر کی اطاعت کریں گے اور ہم ڈوبتے ہوئے کو پانی سے باہر نکال لیں گے۔ کیوں؟ لانحصار امتثال الواجب فی ھذا الفرد المحرم، اس لیے کہ واجب کا جو امتثال کرنا اس کے کئی ایک افراد نہیں ہے بلکہ اس کا فقط ایک ہی فرد ہے، اور فرد کیا ہے؟ فرد یہ ہے کہ ہمیں کسی غیر کی زمین کے اوپر کسی غصبی زمین میں تصرف کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس فرد محرم کے علاوہ چونکہ اس کا کوئی اور راہ حل موجود نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں ضروری ہے کہ یہاں پہ امر کو بچا لانے کے لیے ہمیں غصبی زمین میں تصرف کرنا پڑے گا۔ فیدور الامر بین ان یعصی الامر او یعصی النہی، فرماتے ہیں پس امر دائر ہو جائے گا کہ یہ جو مکلف ہے آیا امر کی معصیت کرے اور نہیں کے اوپر عمل کرے، یا یہ کیا کرے؟ نہیں کی معصیت کرے اور امر کے اوپر عمل کرے۔ یعنی نہیں کی معصیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی غصبی زمین میں تصرف کرے اور ڈوبتے ہوئے کو بچائے۔ امر کی معصیت کا کیا مطلب؟ یعنی خود نہیں کے اوپر عمل کرے اور امر کو ترک کر دے اور ڈوبتے کو ویسے ہی ڈوبنے دے۔ فرماتے ہیں وفی مثلہ یرجع الی اقوال ملاک ہے، فرماتے ہیں اس مورد میں ہم دونوں میں سے دیکھیں کس کا ملاک زیادہ بہترین ہو، جس کا ملاک اقوا ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ فَإِن كَانَ ملاک الامر اقوا کما فی المثال المذکور، فرماتے ہیں اگر تو امر کا ملاک اقوا ہو جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی، فرماتے ہیں اس صورت میں قدم جانب الامر، امر کی جانب کو مقدم کیا جائے گا، وَيَسْقُطُ النَّهْيُ عَنِ الْفِعْلِ، اور نہیں اپنے فعل سے کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی۔ کس صورت میں؟ جب فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے ڈوبتے ہوئے کو بچانے کا امر ہے، دوسری طرف سے زمین کو غصب نہ کرنے کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ چونکہ امر کا ملاک زیادہ ہے، ڈوبتے کو بچانا زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ غصبی زمین تصرف کریں۔ فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ہم امر کی جانب کو ترجیح دیں گے اور امر کے مطابق عمل کریں گے، امر کی تکلیف فعلی ہو جائے گی۔ لیکن وَإِن كَانَ ملاک النہی اقوا، فرماتے اگر تو نہیں کا ملاک اقوا ہوا تو قدم جانب نے، فرماتے نہیں کی جانب کو مقدم کیا جائے گا۔ مثال کمن انحصر عنده انقاذ حیوان محترم من الہلاکت بہلاک انسان، فرماتے جیسا کہ امر منحصر اس بات کے اوپر کہ یا تو تمہیں حیوان محترم کو ہلاکت سے بچانا ہوگا یا تمہیں انسان کو ہلاک کرنے کو ترک کرنا پڑے گا۔ فرماتے یہاں پہ چونکہ انسان کو ہلاکت سے ترک کرنا ہے، چونکہ یہاں پہ یہ نہیں کا ملاک اقوا ہے، لہذا یہ والی نہیں جو ہے وہ اس حیوان محترم کو ڈوبنے سے بچانے کے یا اس کو قتل ہونے سے بچانے کے اوپر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، اور اس کے مطابق ہی عمل بھی کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اب تک کی گفتگو اجتماع امر نہیں کے بارے میں تھی کہ جب مندوحہ کی صورت کہ جہاں پہ مکلف کا اپنا اختیار موجود ہو، لیکن فرماتے ہیں اگر عدم مندوحہ کی صورت ہو تو مکلف کے اضطرار کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مکلف کا اضطرار عوامل خارجیہ کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں تضام کے احکام جاری ہوں گے، بس دیکھا جائے گا کہ آیا دونوں کا ملاک ایک جیسا ہے یا ایک جیسا نہیں۔ اگر تو دونوں کا ملاک ایک جیسا ہوا تو مکلف کو اختیار ہوگا چاہے امر کے اوپر عمل کرے یا نہیں کے اوپر عمل کر لے، لیکن اگر دونوں میں سے امر کا ملاک اقوا ہو تو امر کو انجام دیا جائے گا، جیسے کہ انقاذ غری کا امر اور غصب کی نہیں۔ لیکن اگر نہیں کا ملاک اقوا ہو تو نہیں کو انجام دیا جائے گا، جیسے کہ انقاذ حیوان کا امر اور ہلاکت انسان کی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔